رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی اور محسن بھائی کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آپ نے جو سوال کیا یہود و نصارہ نے الہی شخصیات کے متعلق جو انحراف کیا، ہم اس کو اپنے زمانے کے اندر کس طرح تطبیق دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ یہود و نصارہ کے انحرافات کو ذکر کیا ہے، اعتقادی انحرافات کو بھی ذکر کیا، اور اسی طرح عملی انحراف بھی بہت زیادہ ہیں جو یہود و نصارہ کے اندر پائے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور اس کی بنیادی ترین وجہ یہی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ان بیماریوں کا شکار نہ ہو یا ان انحرافات کا شکار نہ ہو۔ اس وجہ سے ان موضوعات کو اتنا تفصیل سے اول قرآن کریم سے لے کے آپ آخر تک دیکھ سکتے ہیں، اور خصوصاً جو طولانی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، جو ابتدائی صورتیں مثلا سورہ بقرہ، آل عمران، مائدہ، نساء، سورہ اعراف، ان صورتوں میں آپ دیکھیں کہ نصارہ اور یہود و نصارہ کے جو مسائل ہیں اس کو قرآن کریم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا۔ مثلا اعتقادی ہم بہت زیادہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو فیوریٹ سمجھنا، اپنے آپ کو یہ ابناء اللہ کہتے ہیں، اور دوسروں کو خلق خدا، یعنی یہ یہود و نصارہ کا مزاج تھا، اولیاء اللہ اپنے آپ کو کہنا، ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے ہمارا حساب الگ ہوگا اور دوسری مخلوق کا حساب الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے بارے میں جو ہے وہ جس طرح تورات کے اندر جو زیادہ چیز ملتی ہے وہ یہ کہ آخرت کو تو انہوں نے بھلا دیا، دنیا کے اوپر کنٹرول کو اور دنیا کے اوپر تسلط کو انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ بیان کیا، کیونکہ تحریف کی، اور اس تحریف کے نتیجے میں قیامت کے نظریے کو، آخرت کو بھول گئے اور اس کو بالکل حذف کر دیا تورات کے اندر سے بھی، اور اس نظریے کو دیا کہ آل ابراہیم جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر تسلط پائے گی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی جو تھیوری ہے اس میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ ملے گی کہ یہ دنیا کے اوپر تسلط کی بہت بات کرتے ہیں، آخرت کو یہ بالکل فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا انحراف جو انہوں نے کیا وہ جو آئیڈیل شخصیات ہیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کے متعلق، یعنی جتنی یہ آئیڈیل شخصیات ہیں، آپ دیکھیں یہود عزیر ابن اللہ کہتے تھے، جس طرح قرآن کریم میں خداوند متعال نے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنایا، جس طرح یہودیوں نے عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا۔ یہ ان کا انحراف تھا، یعنی الہی شخصیات جو در حقیقت معاشرے کی ہدایت کے لیے آتی ہیں اور ان کی رہنمائی کے لیے آئے ہوئے تھے، یہ ان کے صرف تقدس کو بیان کرتے تھے، اور وہ بھی اپنے مقاصد کے لیے، اپنی انحرافی سوچوں کے لیے، اور ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ کرنے کے لیے اس شہر میں داخل ہونے لگے، تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ فادخلوا، آپ داخل ہو جاؤ اور اپنے رب سے کہو، اپنے رب سے کہو۔ یعنی آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت مہم بات ہے کہ یہود اس مرحلے پہ تھے کہ یہ نہیں کہہ رہے ہمارا رب جو ہے اس سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ چلا جائے، نہ، اپنے رب سے کہو۔ یعنی یہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن اپنا رابطہ رب کے ساتھ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں موسیٰ اپنے رب سے کہو۔ یہ بھی ایک بہت مہم نکتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت نصارہ کی جس طرح مثال، انہوں نے حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، صرف تقدس تک رکھا، ان کی پیروی نہیں کی۔ اور یہود نے دیکھیں اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کشی کی اور پیروی نہیں کی کسی بھی صورت میں، لازم دونوں نے، یعنی ایک نے بہت زیادہ تقدس دے کے پیروی سے ہٹ گئے، اور دوسرے شخصیت کشی کر کے ان کی پیروی سے ہٹ گئے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہی یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں، آپ دیکھیں عالم اسلام کے اندر بھی جو فیوریٹ شخصیات ہیں، جو الہی شخصیات ہیں، جن کے اندر الہی رنگ پایا جاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے قیام کرنے والی شخصیات ہیں، اللہ کے لیے بات کرنے والی شخصیات ہیں، جو دین کو بیان کرتے ہیں، جو
امت مسلمہ کی بیداری کی بات کرتے ہیں، جو ریزسٹنس کی بات کرتے ہیں، مقاومت کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے خلاف انہوں نے ہمیشہ محاذ کھولا ہوتا ہے، ہمیشہ، اور اس کے لیے انہوں نے کارندے تیار کیے امت مسلمہ کے اندر تخریب. آج بھی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ میڈیا کے اوپر آپ یہ کام بہت زیادہ دیکھیں گے. مثلا میں آپ کو ایرانی چینلز جو اینٹی انقلاب لوگوں نے بنائی ہوئے ہیں باہر ممالک میں بیٹھے ہوئے یورپ وغیرہ میں، ان کے چینلز پہ آپ ایک چیز بہت زیادہ دیکھیں گے، وہ ہر کچھ عرصے بعد ایک خبر اڑاتے ہیں کہ سید علی خامنہئی کی ڈیتھ ہوگی. یا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے رہبر معظم کی شخصیت کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا، اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز اس قسم کی بنانی کہ ان کی شخصیت کشی ہو رہی ہو، جس میں ان کی باتوں کا مذاق اڑانا. مثلا جس طرح آپ دیکھیں کہ رہبر معظم حافظ اللہ نے کچھ عرصہ پہلے خود ایک بات بیان کی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا رہبر جو ہے یہ تکرار بہت کرتا ہے. یہ بھی ایک مسخرہ اڑانا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، ان کے پاس وہی پرانی باتیں ہیں، یعنی مقاومت کرو، ڈٹے رہو، باطل کے آگے نہ جھکو، یہ وہی باتیں کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری کوشش یہ ہے کہ فاصلہ ہو، الہی شخصیات سے فاصلہ ہو. کیونکہ لیڈرز جو الہی لیڈرز ہوتے ہیں ان سے جب فاصلہ ہو جائے امت کا، پھر آپ آگے نہیں بڑھ پاتے، پھر انقلاب بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر الہی سوچیں بھی معاشرے کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کے بعد سے لے کے آج تک شیعہ کے اندر، سنی کے اندر ہمیشہ ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا، ایسے گروہوں کو تیار کیا. مثلا پاکستان میں آپ دیکھیں یہ صفا صحابہ نام کے جو گروہ ہیں، اس طرح کے جتنے، یہ سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں یہ شخصیات کو ٹارگٹ میں لے کے آتے ہیں. امام خمینی کے انہوں نے آج تک مسلسل ٹارگٹ میں رکھا ہوا ہے اور ان کی شخصیت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں شیعہ کے اندر گروہ ایسے تیار کیے گئے کہ جو مجتہدین، مراجع تقلید اور خصوصاً پھر ولی فقیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے رہیں گے، اور آپ کے ممبروں کے اوپر سے مثلا مختلف موضوعات کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ مثلا یہ تبرہ کے خلاف ہیں. ایام فاطمیہ کے دن ہوں گے تو کہیں گے کہ جو بھی وحدت کی بات کرتا ہے، جو بھی وحدت اسلامی کی بات کرتا ہے اس پہ لعنت کرو، اور عوام ایک تعداد ان کے ساتھ مل جائے گی. مطلب اس طرح کے انہوں نے موضوعات ڈھونڈے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں عاشورہ کا موضوع ہوگا یا اس طرح کا دن ہوں گے تو اس میں بھی وہ چیزیں جو مراجع تقلید نے یا رہبر معظم نے بیان کی ہوں گی، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو جو انہوں نے احکام جاری کیے ہوں گے اس کی خلاف ورزی میں. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا، مختصر میں اشارہ کروں کہ ہمارا اصل میں جو مشکل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم بعض کا شخصیات کے تقدس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی پیروی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جس طرح بعض لوگ آج دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر یہاں تک ان کے ذہن میں ہم حضرت علی کا کردار اپنائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار اپنائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی چنی ہوئی شخصیات ہے، ہم نہیں بن سکتے ویسے. دیکھیں یہ خود انحراف ہے. اس میں دو چیزیں ہیں، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک یہ کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے، واقعاً اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیے ہیں، تکوینی اختیارات دیے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیے. جو ان کو رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیے، ان اللہ استفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. ٹھیک ہے. یہی آیت جو ہے وہ جبرائیل امین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، آپ کو استفا کیا. لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے بہترین اسوہ رسول اللہ کی زندگی، یعنی آپ نے ان کی شخصیت کو فالو کرنا ہے. آج آپ دیکھیں یہود و نصارہ حضرت مریم کو فالو نہیں کر رہے، ان کی خواتین ان کو فالو نہیں کر رہے، ان کے صرف بعض تقدس کو بیان کر رہے ہیں اور بعض ان کی جو مخالفین ہیں ان کی شخصیت کشی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں بھی اسی طریقے سے ہے. مسلمانوں میں بھی آپ کو ایک بڑی تعداد وہابی جو ہیں، یہ سب سے زیادہ کس شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ مسلمان ہیں نا. مسلمانوں میں وہابی طبقہ یہ سب سے زیادہ کس شخصیت کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے مقاصد ہیں، جو ہماری سوچ ہے، اس میں تعصب رکھتے ہیں. اس تعصب کی وجہ سے سیدہ کی شخصیت کو اس وجہ سے کہیں گے فدق سیدہ، جب فدق کے لیے گئے یہ تقاضا نعوذ باللہ من ذالک کہتے تھے، غلط ہے. اسی طریقے سے سیدہ کے قیام کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایک خاتون تھی تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس کے سامنے کیا بات کر رہی ہوں. اس قسم کی شخصیت کشی کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ واضح ان کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہوئی ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں جو خواتین، وہ کیا کہیں گے ہم ان کے کردار کو نہیں اپنا سکتی، ہم ان جیسے نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. یعنی صرف تقدس ہے، ہم ان کی پیروی
نہیں کر سکتے. یہ آپ دیکھیں یہ مشکل ہے وہ یہود و نصارہ والی. اس وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی خوبصورت دیکھیں بات کی سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں اور جتنی الہی شخصیات ان کے بارے میں، خصوصاً سیدہ کے بارے میں، کہ مادران را اسوہ کامل بطول، اسوہ اپنانا ہے آپ نے ماؤں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، یعنی ان کے کردار اصل چیز ہے. تقدس عظمت کے بعد جو بنیادی ترین چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ ان کا کردار ہونا چاہیے. اس وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں، خواتین اسلامی کو فرماتے ہیں، مسلمان خواتین کو فرماتے ہیں کہ بطولی باش، بطول بنو، اپنے زمانے کی بطول بنو اور عصر حاضر سے چھپ جاؤ. یعنی کہ عصر حاضر سے چھپ جاؤ، یعنی جو آج عصر حاضر کے فتنے ہیں اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور بطولی بنو، بطول کی طرح بنو، تاکہ تمہارے بطن اطہر سے شبیر جیسے بیٹے ہیں. آپ دیکھیں یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں الہی شخصیات کو، اور عام لوگ آپ دیکھیں کس طرح دیکھتے ہیں الہی شخصیات کو. اس وجہ سے جو یہود و نصارہ ہیں انہوں نے جب ڈسٹنس لیا، فاصلہ لیا ہے الہی شخصیات سے، اس وجہ سے وہ ظالم بن گئے، اس وجہ سے ان کے اندر رحم ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک رات پوری رات دعا کرتی ہیں، پوری رات دعا مانگ رہی ہیں، اور امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو شب جمعہ خصوصاً سیدہ پوری رات دعا مانگتی تھی شب جمعہ میں. اور خود حدیث کے اندر آیا ہے کہ حتی انفجرت عمود الصبح، یہاں تک کہ سحری کی وہ جو نشانی ہے وہ ظاہر ہوئی، یعنی سحری پھوٹی نظر آئی. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، جس طرح بچے ہوتے ہیں نا وہ بیٹھ کے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ بچوں کی تربیت میں توجہ کریں. یعنی آپ جب خود دعا پڑھ رہی ہوں گی، آپ جب خود عبادت کر رہی ہوں گے، آپ کے بچے پاس ہوں گے، کل آپ کے بچے نورانی ہوں گے، روحانی ہوں گے، آپ کے بچوں میں نورانیت ہوگی. لیکن اگر اسی کی جگہ پوری رات میوزک چل رہا ہے، پوری رات جو ہے وہ گانے سنے جا رہے ہیں، اسی طرح ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، تو آپ کے بچے اسی طرح تربیت، وہی نتیجہ نکلے گا. یعنی آپ یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ کچھ اور پیش کریں اور نتیجہ کچھ اور نکلے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اماہ لم لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک. آپ نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی پوری رات، بلکہ آپ تو دوسروں کے لیے دعا مانگتے رہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی الہی شخصیات کے اندر ایک جو چیز ہوتی ہے دوسروں کا احساس. آج آپ دیکھیں فلسطینیوں کے متعلق ہم نے یہ 10 دن پریشانی تھی، 10 دن میڈیا کے اوپر باتیں چل رہی تھی، 10 دن وہ بات چل رہی تھی کہ جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کے ہم جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. آج سارے کدھر چلے گئے ہیں؟ یہ ابھی کچھ دنوں سے، تقریباً پچھلے 10 دنوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ فلسطین کا موضوع ہے ہی نہیں، ختم ہو گیا. حالانکہ وہاں پہ دشمن تو اسی طریقے سے حملے کر رہا ہے، فائٹ تو اسی طریقے سے چل رہی ہے، جنگ تو اسی طریقے سے چل رہی ہے، اور شاید ان پچھلے دنوں میں انہوں نے زیادہ قتل و غارت کی ہے اسرائیلیوں نے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہم بھول گئے، کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بس ایک احساس ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگی کے اصول نہیں ہیں. آپ دیکھیں سیدہ سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا، امام مجتبیٰ علیہ السلام کیا فرمانے کا، آپ پوری رات دعا دوسروں کے لیے کر رہی ہیں. یعنی کیا؟ دوسروں کا احساس، ہمسایوں کا احساس، ٹھیک ہے، مسلمان بھائیوں کا احساس، ان کے درد میں درد رکھنا. اس وقت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا یا بنیا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے، پہلے دوسرے لوگ، پہلے رشتہ دار، پہلے وہ جو مومنین ہیں، پھر اپنی باری آئے گی. یہ ایک تربیت ہے. اس وجہ سے جو الہی شخصیات ہیں ان کا اسوہ اپنانا، ان کی سیرت پہ چلنا، یہ ہمارے لیے باعث رشد ہے.